بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ساری زندگی رمضان کی طرح بسر ہونی چاہیے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 1 ستمبر سن 1944۔ سن 1944 میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احباب جماعت کو رمضان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر مسلسل قربانی کی روح اجاگر کرنے کی تلقین فرمائی۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: ہمیں ہر رمضان سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سال میں رمضان کا ایک مہینہ ہر مسلمان پر روزے رکھنا فرض ہے، ہمارے لیے سارا سال ہی رمضان ہے۔ ہمارے لیے صرف ایک مہینہ ہی روزوں کا مہینہ نہیں، بلکہ 12 مہینے ہی روزوں کے مہینے ہیں۔ جب تک اسلام دوبارہ دنیا میں نہ پھیل جائے اور جب تک تمام دنیا کے لوگ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہماری جماعت کے لیے صرف ایک سال میں ایک مہینہ ہی روزوں کا مہینہ نہیں، بلکہ سال میں 12 مہینے ہی روزوں کے مہینے ہیں۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، یہ مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان کا مہینہ اپنے اندر یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اترنا شروع ہوا، اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے روزوں کا مہینہ قرار دیا ہے۔ روزے کیا ہوتے ہیں؟ ان میں انسان کا عام طریق زندگی تہ و بالا ہو جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے جائز ہوتی ہیں ناجائز ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ انسان کی ضروری اور پسندیدہ چیزیں بعض وقتوں میں اس کے لیے ممنوع، بعض وقتوں میں اس کے لیے مکروہ اور بعض وقتوں میں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ گویا ضروری اور جائز کے مقابلے میں ان چیزوں کو غیر ضروری اور ناجائز کی صورت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب کبھی خدا کی طرف سے کوئی پیغام دنیا میں آتا ہے تو اس زمانے میں اس کلام کے ماننے والوں کو اپنی زندگی کے عام دستور کو تہ و بالا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے مہینے کو ہمیشہ کے لیے روزوں کا مہینہ قرار دے کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ خدا کے کلام کے نازل ہونے کے بعد انسانی زندگی کا عام دستور العمل قائم نہیں رہ سکتا۔ کبھی بھی کوئی پیغام الہی دنیا میں نہیں آیا جس کے نازل ہونے کے بعد انسانی زندگیوں کا دستور اور قاعدہ اسی طرح قائم رہا ہو جس طرح کہ اس پیغام الہی کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جس طرح روزوں کے مہینے میں انسان کو جائز ضرورتوں اور جائز چیزوں کو بعض وقتوں میں ترک کرنا پڑتا ہے، اسی طرح انبیاء کی بعثت کے ایام میں ان پر ایمان لانے والوں کو جائز رزق سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کچھ تو دشمن کی کارروائیوں کی وجہ سے اور کچھ خود نظام سلسلہ کی پابندی کی وجہ سے۔ کچھ تو دشمن ایمان لانے والوں کا بائیکاٹ کر کے اور ان کی تجارتوں کو نقصان پہنچا کر ان کے جائز اموال سے ان کو محروم کر دیتا ہے اور ان پر قسم قسم کے مظالم توڑ کر ان کی زندگی کے دستور کو تہ و بالا کر دیتا ہے، اور کچھ نظام سلسلہ کے ماتحت جہاد کے لیے، اشاعت دین کے لیے، تبلیغ کے لیے اور تعلیم کے لیے ان پر چندے لگا دیے جاتے ہیں۔ غرض دو طرف سے ان کے اموال کی لوٹ شروع ہو جاتی ہے، خدا کی طرف سے بطور ٹیکس کے اور دشمن کی طرف سے بطور تعذیب کے۔ گویا وہ زمانہ ان کے لیے روزوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے تو سال میں ایک مہینے ہوتے ہیں، مگر وہ ساری عمر ہی روزے رکھتے ہیں، اور جس طرح روزوں کے مہینے میں جائز چیزوں کو بعض وقتوں میں چھوڑنا پڑتا ہے، اسی طرح انبیاء کی بعثت کے ایام میں جائز چیزوں اور جائز ضرورتوں اور جائز خواہشوں کو یا تو خدا کے دین کی خاطر اور یا دشمن کی تعذیب کے ماتحت چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک کا محاورہ ہے کہ اتنی تکلیف پہنچی کہ نیند حرام ہو گئی۔ روزوں میں بھی نیند حرام ہو جاتی ہے، کچھ تو سحری کے وقت کھانا پکانے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اور کچھ تہجد اور دعا کے لیے، جس کی وجہ سے نیند کا ایک حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کی بعثت کے زمانے میں ان پر ایمان لانے والوں پر قسم قسم کے مصائب کی وجہ سے نیند حرام ہو جاتی ہے، گویا ان کو ساری عمر روزوں کی زندگی میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس طرح رمضان میں تہجد اور دعاؤں پر زور دیا جاتا ہے، اسی طرح انبیاء کے زمانے میں مومنوں کی جماعت کو خصوصیت سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جو کام ان کے سپرد ہوتا ہے وہ انسانی طاقت سے بالا ہوتا ہے۔
کسی نبی کی قوم نہیں جس نے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے فتح حاصل کی ہو۔ ہر نبی کے زمانے میں دعاؤں اور التجاؤں سے فتح حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ پورے طور پر اپنے فرض کو سمجھیں اور انبیاء کی بعثت کی غرض کو جانیں تو یقیناً ان پر راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر اور آہوزاری سے خدا کے حضور فریاد کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے اور اپنے فضل سے انہیں کامیاب فرمائے۔ اگر کوئی قوم ایسا نہیں کرتی اور سمجھتی ہے کہ صرف چندے دے کر یا صرف اپنی طاقت سے کام لے کر، بغیر دعاؤں کے، بغیر راتوں کو اٹھ اٹھ کر آہوزاری کرنے کے اور بغیر نمازیں اور تہجد پڑھنے کے کامیاب ہو سکتی ہے، تو وہ دنیا کی بدترین احمق قوم ہوگی۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں ایک وقت میں مرد و عورت کے تعلقات بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی نبیوں کے زمانے میں پائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ایمان لانے والوں کو اپنے عزیزوں سے تعلقات منقطع کرنے پڑتے ہیں، کبھی ان کے مخالف ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور کبھی سلسلہ حقہ کی ضرورتوں کے ماتحت دور دراز ملکوں میں تبلیغ کے لیے جانے کی وجہ سے ان سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ گویا کبھی کفر کی بنا پر ان سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے اور کبھی ایمان کی بنا پر ان سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ بس رمضان کا مہینہ جہاں انفرادی طور پر ایک فرد کے لیے ایمان اور اخلاص کے لیے آزمائش کا مہینہ ہے اور ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے آزمائش کے سامان اپنے اندر رکھتا ہے، وہاں انبیاء کی جماعت کے لیے بھی سبق اور ہدایت ہے، جس پر عمل کرنے سے ہی وہ جماعت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر وہ جماعت اپنے جائز امور اور جائز ضرورتوں کو خدا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس جماعت کا کوئی فرد صرف یہ کہہ کر کہ حرام چیزیں اس کے لیے حرام ہیں اور ناجائز چیزوں کو وہ ناجائز سمجھتا ہے، کسی صورت میں بھی جماعت کے لیے مفید وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کے زمانے میں وہی شخص دین کی حقیقی خدمت کرنے والا ہوتا ہے جو نہ صرف حرام چیزوں کو حرام سمجھ کر چھوڑ دے، بلکہ بعض وقتوں میں سلسلہ حقہ کی صورتوں کے مطابق جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرے۔ خدا تعالیٰ انبیاء کے زمانے میں عجیب تضاد پیدا کر دیتا ہے کہ انبیاء اپنی بعثت کے زمانے میں ایک طرف تو حرام کو حلال کر دیتے ہیں، جیسے خدا کا کلام کرنا، اس کا دیدار نصیب ہونا۔ ان چیزوں کو ان کی بعثت سے پہلے لوگ حرام سمجھتے تھے، انبیاء آ کر نئے سرے سے ان کو جائز کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف انبیاء آ کر حلال کو حرام کر دیتے ہیں، وہی چیزیں جو بعد میں یا پہلے جائز ہوتی ہیں دین کے مطالبات کے ماتحت حرام ہو جاتی ہیں۔ ہزاروں دفعہ مومنوں کی جماعت کو کھانا پینا، اپنی جائیداد، عمدہ جذبات، خواہش اور وطن جس کی محبت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتوں میں سے بیان فرمایا ہے، ان سب چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی مومن ایسا نہ کرے تو اس کا ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ گویا انبیاء ایک طرف تو حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور جن چیزوں سے دنیا محروم ہوتی ہے وہ ان کو نئے سرے سے لے آتے ہیں، اور دوسری طرف جو چیزیں ضروری اور جائز ہوتی ہیں ان کو حرام کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اس کے مطابق جائز حقوق اور جائز چیزوں کو دین کے مطالبات کے ماتحت چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ ایمان کی حد سے نکل جاتا ہے۔ وطن کی محبت ایمان میں شامل ہے، لیکن خدا تعالیٰ بعض دفعہ ہجرت کا حکم فرماتا ہے اور وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن دین کے مطالبات کے ماتحت اس مال کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ بس جو چیز دوسرے وقت میں ایمان میں شامل ہوتی ہے، نبی کے وقت میں وہی چیز دین کے مطالبات کے ماتحت حرام اور قطعی حرام ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص پھر بھی اس کو لینے کی خواہش کرے تو وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ بس انبیاء آ کر کچھ تو حرام حصے کو حلال کر دیتے ہیں اور کچھ حلال حصے کو حرام کر دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو کبھی حقیقی ایمان کا نمونہ قائم نہ ہو سکے۔ ہماری جماعت کے آدمی بھی بعض دفعہ لڑ پڑتے ہیں کہ ہمارا یہ حق مارا گیا اور ہمارا وہ حق نہیں ملا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ انبیاء کے زمانے میں حقوق تلف کرنے میں ایمان ہوتا ہے۔ جو شخص اپنا مال، اپنی دولت، اپنا آرام و آسائش، اپنے جذبات، اپنی خواہش، اپنی جائیداد، اپنے عزیز رشتہ دار،
ان سب چیزوں کو خدا کے حکم کے مطابق اور دین کی ضرورت کے ماتحت قربان نہیں کرتا، وہ کبھی بھی نہ سلسلے کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور نہ مومنوں کی جماعت میں شامل ہونے کے قابل ہے۔ ہماری جماعت کے ہر فرد کو اس کی اہمیت سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو کسی بات کو سمجھ لیتے ہیں مگر دوسروں کو سمجھانے میں کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ انبیاء کی جماعت کو تو دوسروں کو سمجھانے میں لگے رہنا چاہیے۔ انبیاء سے دوری کے زمانے میں اگر 50% لوگوں میں ایمان پایا جائے اور وہ دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں تو غنیمت سمجھا جاتا ہے، لیکن نبیوں کے زمانے میں تو 99% لوگوں میں ایمان کا پایا جانا اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس زمانے میں ہی ان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو سلسلے کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کے زمانے کے بعد دین کی حفاظت کا وقت نہیں ہوتا بلکہ عمل کا وقت ہوتا ہے، لیکن نبیوں کی بعثت کے زمانے میں تو دین کی حفاظت کا سوال ہوتا ہے۔ بس انبیاء کے زمانے میں نہ صرف انفرادی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ قومی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین کی ضرورتوں کے مطابق قومی قربانیاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک قومی رنگ میں ایمان پیدا نہ ہو اور جب تک قومی رنگ میں قربانیاں نہ کی جائیں اس وقت تک نبی کی بعثت کی غرض پوری نہیں ہوتی، اور جب تک نبی کی بعثت کی غرض پوری نہ ہو اس نبی کی قوم بری الذمہ نہیں ہوتی بلکہ مجرم ٹھہرتی ہے کہ جو کام اس کے ذمے لگایا گیا تھا اس کو اس قوم نے پورا نہیں کیا۔ بس ہمیں ہر رمضان سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سال میں رمضان کا ایک مہینہ ہر مسلمان پر روزے رکھنا فرض ہے، ہمارے لیے سارا سال ہی رمضان ہے۔ ہمارے لیے صرف ایک مہینہ ہی روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے ہی روزوں کے مہینے ہیں۔ جب تک اسلام دوبارہ دنیا میں پھیل نہ جائے اور جب تک تمام دنیا کے لوگ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک ہماری جماعت کے لیے صرف سال میں ایک مہینہ ہی روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ سال میں 12 مہینے ہی روزوں کے مہینے ہیں۔ ہماری مثال بالکل اس بزرگ کی سی ہے جس سے کسی نے پوچھا زکوٰۃ کے متعلق کیا حکم ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ عام لوگوں کے لیے 40 روپوں پر 1 روپیہ زکوٰۃ ہے اور میرے لیے 40 روپوں پر 41 روپے زکوٰۃ ہے، کیونکہ عام لوگوں کے لیے عام حکم ہے، مگر میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ سلوک ہے کہ میری ساری ضرورتیں وہ خود پوری کرتا ہے، اور اس کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تیری تمام ضرورتوں کا کفیل ہوں۔ اگر باوجود اس کے میں روپیہ جمع کروں تو وہ روپیہ میں ناجائز حالت میں جمع کروں گا جو مجھے واپس کرنا چاہیے، اور 1 روپیہ جرمانے کا ادا کرنا چاہیے کہ باوجود خدا تعالیٰ کے وعدے کے میں نے اپنی ضرورتوں کے لیے خود انتظام کیا۔ یہی ہمارا حال ہے۔ لوگوں کے لیے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ رمضان یعنی روزوں کا ہوتا ہے، مگر ہمارے لیے سارا سال ہی روزوں کا ہونا چاہیے اور ہماری ساری زندگی رمضان کی طرح بسر ہونی چاہیے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ سارا سال ہی روزے رکھے جائیں، یہ تو منع ہے کہ کوئی شخص تمام سال روزے رکھتا رہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت کے لوگوں کے لیے اپنے نفس کو خدا کے احکام کے تابع کر کے ضروری اور جائز چیزوں کو بھی حرام اور غیر ضروری قرار دینا ہوگا۔ بس ہمارے لیے 12 مہینے ہی رمضان ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ آیت 186 میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کے زمانے میں ان کے ماننے والوں کے لیے 12 مہینے ہی بلکہ ساری زندگی ہی رمضان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے 12 میں سے صرف ایک مہینہ روزوں کا ہوتا ہے، مگر ہمارے لیے 12 مہینوں میں سے 12 ہی روزوں کے مہینے ہیں، کیونکہ جس وقت خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو وہ روزوں کا زمانہ ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے۔ الفضل 19 ستمبر سن 1944۔